گیا تیرا بھائی، تو اس کے لیے دعا کر، اللہ تجھے بھی دے، تو حسد کیوں کر رہا ہے؟ لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ جاتا ہے جادوگروں کے پاس، جاتا ہے نجومی کے پاس، جا کے کہتا ہے جتنا مال چاہیے مال پہ لے لو، مال دینے کے لیے تیار ہوں، اگر میرا ایمان جاتا ہے، ایمان چلا جائے، مجھے ایمان بھی نہیں چاہیے، مجھے عزت بھی نہیں چاہیے، مجھے میرا ایمان بھی نہیں چاہیے، سارا کچھ چھن جائے، لیکن مجھے میرا بھائی خوش نظر نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو تو صحیح نا، کہاں چلے گئے احساس کے رشتے؟ ہے تو کلمہ پڑھنے والا ہے، لیکن اپنے بھائی کی خوشی کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ وہ خوش ہے تو خوش کیوں ہے؟ اس کی خوشیوں کا قتل کرنے کے لیے، اس کی مسکراہٹوں کو چھیننے کے لیے، اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ آقا نے فرمایا تھا من اتا کاہنا وعرافا فسالہ عن شیء، اور لوگوں سن لو، جو کسی نجومی کے پاس گیا، کسی جادوگر کے پاس گیا، جا کے اس نے سوال کیا فلاں معاملہ کیسا ہے، فسالہ عن شیء، کچھ بھی جا کے اس سے پوچھ لیتا ہے، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک کو اس پہ اتنا غصہ آتا ہے، اتنا غصہ آتا ہے، 40 دن جتنی بھی باتیں کرتا رہے، جتنی بھی نمازیں پڑھتا رہے، اللہ اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں کرتے۔ بس ایک دفعہ اس نے ایک نجومی کے پاس جا کے اس سے کچھ پوچھ لیا۔ دوسری حدیث سنیے، آقا فرماتے ہیں جو کسی نجومی کے پاس جاتا ہے فسالہ عن شیء، جا کے کچھ پوچھتا ہے، پھر وہ اس کا حل بتاتا ہے، فلاں کام کر تیرا کام ہو جائے گا، فلاں کام کرو، فلاں تعویذ لکھ کے دینے لگا ہوں، فلاں کام تیرے ذمہ لگانے لگا ہوں، بس وہ کر دینا تیرا کام ہو جائے گا۔ فصدقہ، آگے سے یہ اس کی تصدیق بھی کر دیتا، ہاں ہاں بالکل کام تو تم نے بتایا ہے، یہ حل تو اب تم نے نکالا ہے، اصل بندے تو تم ہوئے نا، تم نے میرا کام کر دیا، تم نے تو مسئلہ حل کر دیا۔ آقا فرماتے ہیں اس نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماتے ہیں جو دین اللہ نے مجھ پہ اتارا تھا، اس پورے دین کا اس بندے نے کفر کر دیا۔ جس نے کسی نجومی کے پاس جا کے سوال کیا، اس نے جواب دیا، ساتھ اس نے تصدیق کر دی، فرمایا جو دین اللہ نے مجھ پہ نازل کیا تھا، پورے دین کا اس نے کفر ہی کر دیا ہے۔ آؤ بھائی، اگر کسی کو گاڑی مل گئی ہے، کسی کو گھر مل گیا ہے، کسی کو مال مل گیا ہے، دولت اس سے حسد نہ کرو، اس کے لیے دعا کرو، اللہ آپ کو بھی دے گا، جو آپ کا مقدر ہے وہ آپ کو ملے گا، ضرور ملے گا۔ حسد کو اپنے اندر سے ختم کرے، کسی نجومی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی جادوگر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ہم کیوں جائیں کسی کے در پہ، ہم کیوں جائیں کسی کے پاس؟ کیا ہمارا رب نہیں ہے؟ کیا اللہ پاک قرآن میں اعلان نہیں کر رہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میرے بندوں میں تمہارے قریب ہوں، آؤ تو صحیح میرے در پہ، مجھ سے مانگو تو صحیح، تیرے بھائی کو دینے والا بھی میں ہوں، اور تم مجھ سے مانگ، تجھے بھی عطا کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرا بندہ مجھ سے مانگے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں ان اللہ حجیج کریم، ہمارا رب بڑا شرم و حیا والا ہے۔ اللہ کی ایک صفت حجیج بھی ہے، اللہ کی ایک صفت کریم بھی ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ کو حیا آتی ہے، اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتا ہے، اللہ سے مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ کو حیا آتی ہے کہ اللہ کے بندے نے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہے، اللہ کو حیا آتی ہے کہ اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی موڑ دے۔ اللہ سے مانگو، کوئی بھی مسئلہ بن گیا ہے، کون سا کام ہے جو میرے رب سے نہیں ہوتا، کون سی ایسی چیز ہے جو رب کے در سے نہیں ملتی ہے؟
گھر پہ آؤ. تھوڑی سی ڈیل ہم نے بھی کر دی ہے. تھوڑی سستی نہیں بلکہ زیادہ سستی ہم سے بھی ہو گئی ہے. ایک تو یہ جو جادو کرنے والے ہیں, کروانے والے ہیں, ہر دوسرے گھر کا یہ مسئلہ ہے, ہر دوسرے گھر کی کہانی. اللہ ان کو ہدایت دے. لیکن بھائی میں کہوں گا سستی ہماری بھی ہے. ہم نے کیوں چھوڑ دیا قرآن پڑھنا؟ دیکھو کتنے کتنے دن گزر جاتے ہیں ہمارے گھروں میں قرآن ہی نہیں کھلتا. کتنے کتنے ہفتے گزر جاتے ہیں, بلکہ چلو میں ایسے کہہ لوں کتنے کتنے مہینے گزر جاتے ہیں, سال نہیں گزر جاتا. کئی تو ایسے بد نصیب ہیں کہ رمضان بھی آ جاتا ہے وہ قرآن پھر بھی نہیں کھولتے. بتاؤ جب اتنی سستی, گھر میں بے برکتی نہ ہو, گھر میں شیاطین کے حملے نہ ہو تو اور کیا ہو؟ آئے دن لوگ شکایتیں لے کے آتے ہیں, مولوی صاحب گھر کے اندر یہ ہو گیا, مولوی صاحب گھر میں ایسے ہوگا, فلاں ہو گیا, فلاں ہو گیا. بچے ڈر جاتے ہیں. ڈرے کیوں نہ, گھر میں ہر ٹائم تو ٹی وی لگا ہوا ہے, ہر ٹائم تو ڈرامے لگے ہوئے ہیں, ہر وقت تو گھر میں فلمیں چل رہی ہیں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں بڑے بڑے میں نے دیندار گھرانے بھی دیکھے, بڑے بڑے دیندار گھرانے, بڑے بڑے اہل حدیث, بڑے بڑے اہل سنت, بڑے بڑے قرآن و حدیث کی باتیں کرنے والے, لیکن ان کے گھروں کے اندر بھی اکثر ٹی وی چلتا رہتا ہے, اکثر ٹی وی چلتا رہتا ہے. کئی گھر تو میں نے ایسے دیکھے ہیں, چھوٹے بچے ہیں نا, اگر 4 بچے ہیں نا چھوٹے, تو 4 بچوں کے پاس 4 ہی موبائل ہیں. چاروں موبائلوں کے اوپر نیٹ بھی لگا ہوا ہے. بڑی سکرین والا جو ٹی وی ہے وہ الگ ہے, ہر بچے کے پاس موبائل الگ ہے, والدین کے پاس موبائل الگ ہے. اب دیکھو ایک گھر کے اندر ہر وقت کوئی ڈرامے چل رہے ہیں, فلمیں چل رہی ہیں, کارٹون چل رہے ہیں, تو بھائی گھر میں بے برکتی نہ ہو, شیاطین کے حملے نہ ہو, بچے آئے دن ڈرے نہ, آئے دن ایسے معاملات نہ ہو تو اور کیا ہو؟ بتاؤ ہاں گھر میں جب سوتے ہو اپنے بچوں کو آیت الکرسی پڑھاتے ہو سوتے وقت؟ بتاؤ ہاں سوتے وقت کیا سورۃ ملک کی تلاوت کرتے ہو؟ بتاؤ ہاں جب سوتے ہو بستر پہ آتے ہو اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو سوتے وقت کی دعا پڑھاتے ہو؟ جب صبح بیدار ہوتے ہو دعا پڑھی جاتی ہے, واش روم میں جاتے ہو دعا پڑھ کے جاتے ہو, نکلتے ہو کیا دعا پڑھتے ہو؟ قرآن و حدیث سے جب اتنی دوری ہوگی, قرآن سے اتنی دوری ہے, اذکار سے اتنی دوری ہے, اسلام سے اتنی دوری ہے, تو بھائی شیاطین کے حملے ہونے ہیں. پھر آئیں اگر ان سے بچنا چاہتے ہیں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں, حدیث کے ساتھ, اذکار کے ساتھ, صبح شام کے اذکار کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں. آخری بات اور بات ختم کریں. چوتھا بندہ, دوسرا سپارہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. وہ بندہ جو ہر وقت مجھ سے دنیا مانگتا رہتا ہے, ہر وقت مجھ سے دنیا کا سوال کرتا رہتا ہے, اللہ فرماتے ہیں آخرت کی اس کو فکر ہی نہیں, ایسے بندے کا بھی آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ایسے بندے کو بھی آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا, کوئی اجر و ثواب نہیں. ہر وقت فکر دنیا کی. آج آرام سے تسلی کے ساتھ گھر میں جا کے نہ بیٹھ کے سوچئے گا کہ ہمارے 24 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے ہیں جو دین کے لیے ہیں اور کتنے گھنٹے ہیں جو دنیا کے لیے ہیں. آج آرام سے بیٹھ کے سوچنا ہے کہ میں اپنے اللہ کے لیے کتنا وقت نکالتا ہوں. دنیا کی طرف میری دوڑ لگی ہوئی ہے, ہر وقت دوڑ لگی ہے, اتنا مل جائے, فلاں مل جائے, گاڑی بھی میری ہو جائے, گھر بھی میرا ہو جائے, فیکٹری کا مالک بن جائے, اتنا مال, اتنی دولتیں. اللہ فرماتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. ایسے بندے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں جس کو اس حقیر سی دنیا کی اتنی فکر, اس حقیر سی دنیا کی طرف جس کی اتنی دوڑ لگ گئی, اس کو قبر یاد نہ ہو, اس کو آخرت والا گھر یاد نہ ہو, اس کو آخرت کے لمحات یاد نہ ہو, اس کو موت بھول گئی. اللہ کے آقا نے تو فرمایا تھا
اور لوگوں یہ موت لذتوں کو توڑ دینے والی ہے، اس کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابی کو نصیحت کی، عبداللہ دنیا میں ایسے رہنا ہے جیسے ایک مسافر رہتا ہے، جیسے ایک مسافر زندگی گزارتا ہے، دنیا میں ایسے رہو، دنیا کے ساتھ اتنا دل نہ لگا لو کہ تم آخرت سے غافل ہو جاؤ۔ آج دیکھ لو ہماری حالت ایسی بن گئی ہے کہ ہم نے دنیا کے ساتھ اتنا دل لگا لیے ہے، اتنا دل لگا لیے ہے کہ آخرت کی فکر ہی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ فرماتے ہیں اس کل کی تمہیں بڑی فکر ہے، قیامت کو بھی اللہ نے کل کہا ہے، اللہ فرماتے ہیں تمہیں قیامت والے کل کی فکر کیوں نہیں ہے؟ ہر وقت دوڑ لگی ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے بڑی مشہور، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اللہ پاک فرماتے ہیں ابن آدم میری عبادت کے لیے وقت نکال، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، او میرے بندے میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ حالانکہ اللہ کی بڑی مخلوقیں ہیں، وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ فرماتے ہیں اتنی مخلوقیں ہیں تم نہیں جانتے ہو، بڑے بڑے لشکر ہیں، بڑی بڑی مخلوقیں ہیں جو ہر وقت اللہ کی باتیں کر رہی ہیں۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، فرمایا جتنی بھی مخلوقیں ہیں، جتنی بھی اللہ نے چیزیں پیدا کی ہیں، ہر وقت اللہ کی عبادت میں، اللہ کی تسبیح میں لگی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کا پیار دیکھو، اللہ اتنے پیار کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ اپنے بندوں کو، مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے یہ فرما رہے ہیں، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، میرے بندے ساری مخلوقیں لگی ہیں میری عبادت کے لیے، لیکن مجھے انتظار ہے کہ تو کب مسجد میں آئے۔ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، میرے بندے تو کب وقت نکالے گا میری عبادت کے لیے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں نظر نبی من الانبیاء تحت الشجرہ، ایک اللہ کے نبی تھے، انبیاء میں سے وہ ایک سفر پہ جا رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، نیند آئی ہے، آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ آقا فرماتے ہیں فلدغتہ نملہ، ان کو نہ ایک چونٹی نے آ کے کاٹا، نیند خراب ہو گئی، اٹھ گئے، غصہ آ گیا، ساتھیوں کو حکم دیا کہ ادھر جتنی چونٹی ہے نا، چونٹیوں کی بل کو آگ لگا دو، ساری چونٹیوں کو آج تم نے جلا دینا ہے، ایک چونٹی بھی باقی نہیں رہنی چاہیے۔ آقا فرماتے ہیں ساتھیوں نے عمل کرتے ہوئے بات پہ انہوں نے ساری بل کو آگ لگا دی، ساری چونٹیوں کو جلا دیا۔ فوحى اللہ الیہ، پھر اللہ رب العزت نے نا اپنے اس نبی کی طرف وحی کی کہ لدغتک نملۃ واحدہ فہل نملۃ واحدہ، اور میرے نبی آپ کو تو ایک چونٹی نے کاٹا تھا نا، تو آپ نے ساری چونٹیوں کو آگ لگا دی۔ اگر آپ نے سزا دینی تھی ایک چونٹی کو سزا دے دیتے، آپ نے ساری بل کو آگ لگا دی۔ اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، احرقت امتا من الامم تسبح اللہ، آج آپ نے میری ایک ایسی امت کو جلا دی ہے، ایک ایسی امت کا آپ نے خاتمہ کیا ہے، ایک ایسی امت کو، میری ایک ایسی مخلوق کو تم نے جلایا ہے کہ جو ہر وقت میری عبادت ہی کرتی رہتی ہے، جو ہر وقت میری تسبیحات میں لگی رہتی ہے، ہر وقت چونٹیاں لگی ہیں، ہر وقت جانور لگے ہیں، ہر وقت اللہ فرماتے ہیں پہاڑ لگے ہیں، درخت لگے، ایک ایک چیز، ایک ایک مخلوق لگی ہے اللہ کی عبادت میں، اللہ کی تسبیح میں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، میرے بندے ابن آدم وقت نکال، تو مسجد میں وقت نکال میری عبادت کے لیے۔ لیکن ہمارا صاف جواب کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس اللہ کی عبادت کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، فجر پڑھنے کے لیے، ظہر پڑھنے کے لیے، عصر پڑھنے کے لیے، مغرب عشاء پڑھنے کے لیے وقت ہی نہیں۔ کتنے دن ہو گئے ہیں فجر کی نماز پڑھانے آتا ہوں نا، صرف 3 سے 4 نمازی ہوتے ہیں فجر ٹائم۔ جب ابن آدم تفرغ لعبادتی، یہ بات نہیں، ٹھیک ہے راتوں کو لوگ جاگتے بھی ہیں، یہ بھی وجہ ہے،
لیکن مسجد کے سامنے لوگ نوجوان کچھ کھا پی رہے ہیں، کچھ لوگ کھیل رہے ہیں، لیکن کھیلنے کے اندر مصروف ہیں، کھانے پینے کے اندر مصروف ہیں، گپوں کے اندر مصروف ہیں، باتوں میں مصروف ہیں، لیکن کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آ کے مسجد میں نماز پڑھ لے۔ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، آج وقت ہے، آج وقت نکال لے، آج آ جا مسجد میں، آج آ جا اللہ کے در پہ، آج عبادت کر لے۔ آج آ جائے گا مسجد میں، عزت ہی عزت ہے، دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت۔ آج آئے گا اللہ کے گھر میں، آج نکالے گا وقت اللہ کے لیے، اللہ رب العزت تیرے دنیا والے گھر کو بھی سکون والا بنا دیں گے، قبر والا گھر بھی سکون والا بن جائے گا۔ لیکن اگر آج تو نہ آیا، کل کو تیرے رشتہ دار خود کندھوں پہ اٹھا کے خود تجھے چھوڑ کے آئیں گے۔ آقا فرماتے ہیں پھر تب اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، تب اس کی آنکھ کھلتی ہے، تب یہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں روتا ہے، ہائے ہائے مجھے کدھر لے کے جا رہے ہو، مجھے قبر میں نہ اتارنا، مجھے قبرستان میں نہ لے کے جاؤ۔ اتنا روتا ہے، اتنا چیختا چلاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر مخلوق اس کا چیخنا، اس کا رونا سنتا ہے، ہر مخلوق کو سنایا جاتا ہے، صرف انسان اور جن نہیں سنتے ہیں۔ تب اس کی آنکھ کھلتی، تب انسان کو آنکھ کھولنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ ذکریٰ، اللہ فرماتے ہیں اس وقت نصیحت پکڑو گے، وانیٰ لہ ذکریٰ، اس وقت نصیحت حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج وقت ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، وہ ابن آدم آ جا میرے در پہ، وقت نکال میری عبادت کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ صدرک غنا، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، میں تیرے دل کو مالدار کر دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تو نے ایسا نہ کیا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ هَكَذَا، اللہ فرماتے ہیں اگر تو نے ایسا نہ کیا، میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا، یہ تو دعویٰ کر رہا ہے نا میں نے تو اپنا وقت بدل دینا ہے، دیکھنا ایک دن میں کما کے جوڑ کے اتنا جمع کروں گا، اتنا کماؤں گا، اتنا بناؤں گا، میں تو اپنا وقت بدل دوں گا۔ لیکن بھائی اگر تم وقت بدلنے والے کو وقت نہیں نہ دیتے، تم کبھی بھی اپنا وقت بدل سکتے ہی نہیں ہو، کبھی بھی تمہارا وقت نہیں بدل سکتا، تمہاری زندگی کے اندر خوشیاں کبھی بھی نہیں آ سکتی اگر تم اللہ کو وقت نہیں دیتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن لَمْ تَفْعَلْ هَكَذَا، میرے بندے اگر تو نے میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا، میں تیرے دونوں ہاتھوں کو مصروف کر دوں گا، تیرے دونوں ہاتھوں کو مشغول کر دوں گا۔ آج دیکھو ہر وقت کام کر رہے ہیں، یہ پچھلے دنوں میں ایک نوجوان سے سن رہا تھا کہ اب تو ایک کام سے گزارا چلتا ہی نہیں ہے۔ آپ صاحب دن کو الگ کام کرتے ہیں، رات کو الگ کام کرتے ہیں، دن کو الگ ڈیوٹی ہے، رات کو الگ ڈیوٹی ہے، ایک کام سے گزارا نہیں ہے، مہنگائی کا دور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تو نے میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا، فیکٹری میں لگا ہوا ہے، دن کو بھی کام، رات کو بھی کام، دوپہر کو بھی کام، ہر وقت کام ہی کام ہے، کام ہی کام ہے، تیرے دونوں ہاتھوں کو میں مصروف کر دوں گا، مشغول کر دوں گا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ نَسُدَّ فَقْرَكَ، پھر بھی اس کے باوجود، دن رات کام کرنے کے باوجود بھی تو فقیر کا فقیر ہی رہے گا، پھر بھی تو مالدار نہیں ہو سکتا، پھر بھی تو وقت نہیں بدل سکتا، پھر بھی تو اپنی زندگی میں خوشی نہیں لا سکتا اگر تو نے میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا۔ اس لیے بھائی آئے جیسے ہمیں دنیا کی فکر ہے نا، ٹھیک ہے دنیا کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ آگے اللہ یہی فرماتے ہیں نا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دونوں چیزیں مانگو، دنیا بھی اور آخرت کا بھی سوال کیا کرو، اللہ سے یہ بھی دعا کیا کرو اللہ دنیا کی بلائیاں بھی عطا فرما، اللہ آخرت کی بلائیاں بھی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اللہ جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دعا کیا کرو، دنیا کی فکر آخرت کی فکر بھی کیا کرو۔ آج صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نا ایک صحابی بیمار ہو گئے، آقا پتہ لینے کے لیے گئے، دیکھا بڑے کمزور ہو گئے، بڑے ہی کمزور ہو چکے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے پوچھا میرے صحابی ان دنوں کوئی دعا تو نہیں کی اللہ سے؟ جی اللہ کے رسول میں نے نا دعا کی ہے
کہ اللہ جو عذاب اگر تو نے قیامت والے دن مجھے دینے ہیں نا تو دنیا میں وہ عذاب مجھے مل جائے، آخرت کے اندر میں عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. اگر کوئی عذاب آخرت میں مل رہا ہے تو اللہ کو دنیا میں مل جائے. تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں تستطیع ذالک. صحیح مسلم کی حدیث آقا فرماتے ہیں کیا اللہ کے عذابوں کو دنیا میں بھی برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو؟ اور میرے صحابی ہے کبھی بھی ایسی دعا نہیں کرنی. جب بھی دعا کرو یہ دعا کیا کرو ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ دنیا کی بلائیاں بھی عطا فرما، آخرت کی بلائیاں بھی عطا فرما. صحابہ بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام اکثر کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھا کرتے تھے. تو صرف دنیا کی دوڑ نہیں ہونی چاہیے، صرف دنیا کی فکر نہیں ہونی چاہیے، صرف دنیا کرنے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ فرماتے ہیں دنیا کی بھی فکر ہونی چاہیے، آخرت کی بھی اس سے بڑھ کی فکر ہونی چاہیے. دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی طرف بھی دوڑ لگائے. اللہ رب العزت صحیح معنوں میں مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وأقول قولي هذا أستغفر الله ولكم سائر المسلمين.